الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. انسان کی زندگی میں دو قسم کے مسائل، دو قسم کے حالات پیش آتے ہیں. ایک وہ حالات جو انسان کی طبیعت کے موافق، انسان کے حالات کے موافق نظر آتے ہیں. جیسے انسان چاہتا ہے کھانا کھانا تو کھانا مل جاتا ہے، ایک حالت یہ ہے. پینے کو جی چاہتا ہے تو پانی مل جاتا ہے، اور سہولت چاہتا ہے اور ضرورت کی چیزیں چاہتا ہے، جو جو چاہتا ہے اس کے مناسب اس کو ملتا رہتا ہے. اور عام طور پر بندے کے ساتھ اللہ کا ایسا ہی معاملہ ہے. دیکھیے، روزانہ انسان اٹھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مختلف کام دھام کرتا ہے، اور دن میں اسے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے کی، پینے کی اور مختلف. یہ ساری کے ساری چیزیں انسان کو برابر اللہ عطا کرتے رہتے ہیں. جو جو چاہتا ہے وہ ملتا رہتا ہے. ایک اس قسم کے حالات ہوتے ہیں. دوسرے حالات وہ ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت سے موافقت نہیں کرتے. انسان چاہتا کچھ ہے لیکن حالات اس کے خلاف سامنے آتے ہیں. انسان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میں بیمار رہوں، چاہتا ہے کہ صحت مند رہوں، لیکن کبھی اللہ بیماری دے دیتے ہیں. انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے برابر کھانا پینا ضروریات ملتی رہیں، اس میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن کبھی کبھی اللہ تو انسان کی طبیعت کے عین موافق ہوتے ہیں، اور کچھ حالات وہ ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت سے موافقت نہیں رکھتے. اور چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ کی طرف سے امتحان گاہ اس کو بنایا گیا ہے، اس لیے اس دنیا میں دونوں قسم کے حالات پیش آتے ہیں، اور دونوں قسم کے حالات انسان کے لیے آزمائش ہیں. جب حالات موافق پیش آئیں، اللہ کی نعمتیں ملتی رہیں، کھانے پینے کی دولتیں دستیاب ہوتی رہیں، صحت اور توانائی حاصل ہوتی رہے، آنکھ کام کرتی رہے، زبان کام کرتی رہے، ہاتھ پیروں میں قوت و طاقت موجود رہے، جو جو وہ چاہ رہا ہے وہ اس کو ملتا چلا جائے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ
میں نے جو چاہا آپ نے عطا کر دیا، میں نے کھانے کو چاہا آپ نے کھانا عطا کر دیا۔ اب دیکھیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، اب یہاں نماز پڑھ کے جاتے ہی کھانے کی طلب ہوتی ہے، کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اور جب بھی ہم یہاں سے فارغ ہو کے جاتے ہیں کھانا مل جاتا ہے۔ کوئی ایسے ہوں گے یا کبھی ایسے حالات پیش آئیں گے کہ انسان نے چاہا اور اس کو نہیں ملا، ورنہ تو آپ سوچئے کہ روزانہ ہم چاہ رہے وہ مل رہا ہے۔ ہم نے چاہا آج گوشت پکنا چاہیے، پک گیا۔ ہم نے چاہا کہ آج بریانی پکنی چاہیے، اس کا سامان جمع ہو گیا اور بریانی پک گئی۔ ہم نے چاہا کہ ایسے میٹھے اور اس قسم کے مختلف قسم کے ڈشز ہونی چاہیے، جو ہم نے چاہا وہ سب کچھ دستیاب ہو گیا۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کی خواہش کو اللہ پوری کر رہے ہیں، اس کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو اللہ تبارک و تعالی تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا عملہ کام کر رہا ہے۔ ہماری خواہشات کو پورا کرنے، ہماری تمناؤں کو اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا عملہ انسانوں کا، جانوروں کا، فرشتوں کا، اسی طریقے پر اور جو ہے جمادات کا، یہ ساری کے ساری چیزیں ہماری خواہشات کو پورے کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے کھیتیاں اگانا، کھیتیاں اگائی جا رہی ہیں، فرشتے اس پر کام کر رہے ہیں، انسان بھی اس پر کام کر رہے ہیں، جانور بھی اس پر کام کر رہے ہیں، ہوائیں بھی اس پر کام کر رہی ہیں، روشنیاں بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ یہ ساری کے ساری مخلوق ہماری تمناؤں کو، آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے، اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہماری خدمت کے اندر لگا دی گئی۔ ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، ہمارے سامنے کھانا آ رہا ہے، فرض کر لو چاول ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، روٹی ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ کھانے کے دانے، چاول کے دانے، گیہوں کے دانے جو ہمارے سامنے آئے، روٹی کی شکل میں آ گئے، ذرا سوچئے کہ اس کے اوپر کتنی مخلوقات نے کام کیا ہے۔ اس کے لیے کھیت درکار ہے، کھیت میں بونے کے لیے بیج درکار ہے، اور پھر بیج یوں ہی پڑا رہے تو کھیت تو تیار نہیں ہوتا، اسے کوئی بونے والا چاہیے، کسان، لہذا کسان آتا ہے اور وہ بیج اٹھاتا ہے، کھیتوں میں لے جا کے اس کو بوتا ہے، اور پہلے اس کے ہل چلاتا ہے، اور ہل چلانے کے لیے جانوروں کا استعمال کرتا ہے، کچھ لوہے کا استعمال کرتا ہے، کچھ اور اوزار کا استعمال کرتا ہے، یہ سب کر کے ہل چلا کر زمین کو، کھیت کو تیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے، بیج اندر جاتا ہے۔ اب اندر جاتے ہی کسان کا کام ختم ہو گیا، اب یہاں دوسری مخلوق کام کرتی ہے، اللہ کے فرشتے کام کرتے، اب یہاں پر روشنیاں کام کرتی ہیں، روشنی اوپر سے اللہ بھیج رہے، اور وہ روشنی ان کھیتوں پر پڑ رہی ہے اور اندر پہنچ رہی ہے، اور جو اندر دانا موجود ہے اس کے اوپر اپنے اثرات مرتب کر رہی ہے، پھر پانی اس میں ڈالا جا رہا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، یا آسمان سے نہیں تو کسی اور جگہ سے لا کے اس میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا کام کرتا ہے، تو ہوائیں، روشنیاں اور پانی اور اس کے لیے اللہ کے فرشتے یہ سب کام کرتے ہیں، تو پھر اندر سے وہ گیا ہوا دانا اوپر کومپل بن کر نکل آتا ہے اور پھر بڑا ہونے لگتا ہے، اور ایک دانے سے پتہ نہیں اللہ کتنے دانے پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے، ایک مثال دیتے ہوئے صدقے کی مثال، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف من یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے، کیسی مثال؟ اللہ نے کہا کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ
अंबतत सबअ सनाबिल, वो अंदर जाने के बाद ऊपर 7 बालियां लेके आया। वो दाना अंदर गया था और फिर हवाओं ने काम किया था, पानी ने काम किया था, रोशनियों ने काम किया था, अल्लाह के फरिश्तों ने काम किया था, किसानों ने काम किया था, इन सारी मखलूकात ने काम किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अंदर जाने वाला एक दाना 7 बालियां उगाते हुए ऊपर आ गया, और हर बाली में फी कुल्ली सुम्बुलती मियतु हब्बा, हर बाली में 100 दाने हैं। तो गया था अंदर एक दाना, वो अंदर से उगा, 7 बालियां खिली और हर बाली के अंदर 100 दाने उगाए। आप बताओ कि एक जो अंदर गया था ऊपर कितने लेके आया? 700 दाने लेके आया। 7 बालियों में से हर बाली में 100 दाने, तो 700 दाने हो गए। अंदर तो गया था एक दाना, ऊपर 700 दाने उगाए। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है, और अल्लाह ने अपनी कुदरत और ताकत को यहां पर इस तरीके पर इस्तेमाल फरमाया कि कुछ लोगों को लगा दिया, कुछ जानवरों को लगा दिया, हवाओं को लगा दिया, पानी को इसके लिए लगा दिया, और रोशनियों को लगा दिया, अपने फरिश्तों को लगा दिया। इन सारी मखलूकात ने काम किया, तो फिर उसके बाद 700 दाने एक दाने से उगाए। क्या अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की जलालत और अजमत है। बताना यह चाहता हूं कि देखो कितनी मखलूकात उसके ऊपर काम करती हैं और ये दाने तैयार होते हैं। अच्छा, अब ये दाना तैयार होने के बाद खेत में लगा रहे, तब भी तो हमारा पेट नहीं भरता। खेत में दाना उगाया है, खेत में लगा हुआ है, लेकिन हमारा पेट कैसे भर जाएगा? अब और कुछ काम उसके ऊपर होता है, और मखलूक उसके ऊपर काम करती है। अब ये होता है कि खेत तैयार हो गया, दाने उगाए, तो अब खेत को रखवाली करने वाले लोग और किसान लोग या उसके मालिक लोग उसको काटते हैं। काटने के लिए कुछ मखलूक आती है और वो काटती है। अब तो मशीनरी आ गई, पहले जमाने में इंसान काटते थे, अब भी इंसान बहुत ज्यादा सारी जगह काम करते हैं, और बाद लोग जो है इसके लिए मशीनरियां ले आए और मशीनों के जरिए खेत काटा जाता है। अब ये मशीन इस्तेमाल हो रही है, इंसान इस्तेमाल हो रहा है। अब खेत कट गया, लेकिन कटने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरता। अब कटने के बाद फिर क्या होना चाहिए? कटने के बाद दानों को अलग करना है और उसके अंदर जो दीगर चीजें हैं उसको अलग करना है। उसके लिए फिर दूसरी मशीन काम आती है। अब वो मशीन काम करती है कि दानों को अलग कर देती है और भूसे को अलग कर देती है, ना खाने वाली चीजों को अलग कर देती है, खाने के दानों को अलग कर देती है। जब ये दाने अलग हो जाते हैं तो फिर उन दानों को अलग करने के बाद फिर भी हमारा पेट नहीं भरता, फिर वहां और काम करने की जरूरत होती है। अब क्या काम होगा? अब यह होगा कि वहां से उसको खरीदने वाले खरीद कर बड़े बड़े ताजिर लोग अपनी मंडियों में ले आए। लिहाजा वो दाने वहां से चलते हैं, खेतों से मंडियों में आते हैं, लेकिन मंडी में आने से भी हमारा पेट नहीं भरता। अब मंडियों से फिर वो मुख्तलिफ दुकानों में आती हैं। आपकी बैलवाड़ी के दुकान में आ गया, शिवाजी नगर की दुकान में आ गया, और इधर की उधर की दुकानों में आ गया। खेत कहां, वो मखलूकात जो उस पर काम करने वाली वो कहां? फिर कटाने के बाद वो दाने किसी और मंडी में आए, फिर मंडी से दूसरे दुकानों में आए, दुकानों से फिर वहां हम लेके आए, और लाने के बाद भी पेट नहीं भरता। फिर उसके बाद उन दानों को फिर कुछ और करना पड़ता है। मसलन अगर गेहूं का दाना है उसको पीसना पड़ता है। अब पीसने वाली मशीन में देकर उसको पिसवाते हैं, या दुकानदार ही लोग उसको पिसाकर आटा बनाते हैं। फिर वो आटा हमारे घर में आता है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता। वहां पर जरूरत पड़ती है अम्मा जी पका के दें। अगर अम्मा जी ने नहीं पकाया, बेटा क्या खाएगा? अगर बीवी ने नहीं पकाया, शौहर क्या खाएगा? अब वहां औरतों को काम करना पड़ता है। अब औरतें उसको जो है
پہلے گونتی ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کو پکاتی ہیں، اور چپاتی روٹی پکنے کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک روٹی جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس پر کتنی مخلوقات نے کام کیا؟ کبھی ہم نے سوچا یہ اللہ کی روٹی ہمارے سامنے آ گئی، یہ کیسے بن کے آئی؟ کتنی مخلوقات نے کام کیا ہے، فرشتوں نے کام کیا ہے، کسانوں نے کام کیا ہے، اور مشینریوں نے کام کیا ہے، ہواؤں نے کام کیا ہے، پانیوں نے کام کیا ہے، روشنیوں نے کام کیا ہے۔ ان سب مخلوق کے کام کے بعد عورتوں نے کام کیا ہے، اور پھر آگ نے بھی اپنا کام دکھایا ہے۔ اگر آگ نہ ہو گھر میں تو عورت بھی نہیں پکا سکتی۔ چولہا چاہیے، چولہے میں آگ چاہیے، یہ سب ہو کر پکی پکائی روٹی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس وقت میں نہ ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ کون اللہ نے ہم کو یہ روٹی عطا کی۔ اللہ یاد نہیں آیا، اللہ کی قدرت یاد نہیں آئی، اللہ کی حکمت یاد نہیں آئی، اللہ کی جلالت یاد نہیں آئی۔ ہماری زبان سے ایک شکر کا لفظ نہیں نکلا، بس کھائے، اور کھانے کے بعد بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کے اندر عیب نکالتے ہیں۔ ارے بھائی یہ ایسی ہے، ویسی ہے، مزیدار نہیں ہے، کچھ اس کے اندر یہ عیب آ گیا ہے، یہ کھوٹ آ گیا ہے۔ اللہ بہت ہی اس کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی نعمتوں میں ناشکری پن دکھاتا ہے اور کہتا ہے اس کے اندر عیب۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز سامنے آتی تھی، پسند آتی تو کھا لیتے تھے، پسند نہ آتی تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن عیب نہیں لگاتے تھے۔ ہاں، بتا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا پکانے والوں نے پکایا تو کسی اور طرح پکا دیا جس سے کہ وہ چیز اچھی نہیں رہی، تو اس میں بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن چیز کو عیبدار قرار دینے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے بجائے شکریہ اللہ کا ادا کرتے ہوئے، مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی ان نعمتوں کو نوش کرنا چاہیے اور کھا کر استفادہ کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا، یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کیا کیا گنو گے؟ ایک روٹی کا حساب ہم نہیں لگا سکتے، کیا کیا اس کے اوپر کام ہوا اور کیسا بن کے آ گیا، یہ ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ اس طرح جب بھی ہم کھانے کے لیے بیٹھے اس وقت روٹی پر غور کرو، چاول کے دانوں پر غور کرو، یہ نعمت جو بن کے سامنے آ گئی اس پر غور کرو۔ کوئی جو ہے گوشت کھا رہے تو اس پر غور کرو، ترکاری کھا رہے ہیں تو اس پر غور کرو، کس طرح اللہ نے اس کو بنا کر ہمارے سامنے یوں بھیج دیا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت، اس کی قدرت و جلالت کے کرش میں ہے۔ ہر روٹی میں اس کا نظارہ ہوتا ہے، ہر ترکاری میں اس کا نظارہ ہوتا ہے، ہر فروٹ میں اس کا نظارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی ہم پی لیتے ہیں، کبھی غور کریں ہم کہ پانی جو ہم کو مل رہا ہے کہاں کہاں کیسے کیسے ہو کر ہمارے پاس میں پہنچا ہے۔ آسمان سے اللہ پانی برساتے ہیں، اور ظاہر بات ہے پانی برس کر ڈائریکٹ ہمارے گھر میں نہیں آ جاتا، کہاں کہاں اللہ برساتے ہیں۔ برسنے کے بعد کچھ پانی تو وہ ہوتا ہے جو سمندروں میں چلا جاتا ہے، کچھ پانی چشموں میں جمع ہو جاتا ہے، کچھ پانی گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور کچھ پانی وہ ہوتا ہے جو زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ زمین میں جذب ہو گیا اور پھر انسان نے زمین کو کھود کر وہاں سے پانی نکالنے کا سلسلہ جاری کر دیا۔ کہاں کہاں پانی، اور پھر وہ آ کر زمین میں جمع ہو کر ہم کھودتے ہیں تو اللہ وہاں سے عطا کر دیتے ہیں۔ اب تو بورویل ڈالا جاتا ہے، بورویل کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی عظیم الشان ایک نعمت، اور کہاں کہاں سے معلوم نہیں اس کے راستے اللہ نے زمین کے اندر بنا رکھے ہیں۔
انسان بور ڈالتا ہے اور اندر کھدائی کرتا ہے اور اندر سے وہ پانی اوپر کو نکال کے لے آتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا ہے. یہ اللہ نے ایک عجیب سسٹم دنیا میں رکھا ہے. پانی کا اصل جو مرکز ہے وہ ہے سمندر. اللہ نے سمندروں میں پانی رکھا ہے، لیکن سمندر کے پانی عموماً کھارے ہوتے ہیں، کڑوے کسالے ہوتے ہیں، پینے کے قابل نہیں ہوا کرتے. اور اس کو اللہ نے اس لیے ایسا رکھا ہے کہ اس میں بھی بڑی مصلیتیں. اگر وہ پانی میٹھا ہی میٹھا ہوتا، اس کے اندر یہ نمکیات کا مادہ نہ ہوتا، تو اتنے برس تک وہ اسی طرح نہ رہ سکتا، خراب ہو جاتا. اس لیے اس میں اللہ نے نمکیات کا مادہ رکھا ہے. ان نمکیات کی وجہ سے پانی سڑتا نہیں، خراب نہیں ہوتا. اور پھر اس کے اندر دنیا بھر کی غلاظتیں ڈالی جاتی ہیں. جتنی غلاظتیں شہروں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جہاں جہاں انسان اور جانور بستے ہیں اور وہاں گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ ساری کے ساری گندگیاں سمندر کے حوالے کی جاتی ہیں. سمندر ان سب کو جذب کر لیتا ہے اور اپنی نمکیات کی وجہ سے خود بھی پاک رہتا ہے اور اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. ورنہ تو سڑکیں پتہ نہیں دنیا کی کیا حالت ہو جاتی. دنیا میں پانی زیادہ ہے، سمندر کا ایریا زیادہ ہے، 3 حصے تو سمندر ہے، 1 حصہ خشکی کا ہے. اگر وہ سڑ جاتا تو پھر انسان بھی مر جاتے. اس لیے اللہ نے اس کے اندر نمکیات کا مادہ رکھا، اس لیے وہ پانی کو سڑنے نہیں دیتا، اچھا رکھتا ہے. اور گندگیاں جاتی ہیں تو خود صاف ہو جاتی ہے اور سمندر کا پانی صاف رہتا ہے، پاک رہتا ہے. یہ اصل ہے مرکز پانی کا. اللہ نے کیا انتظام کیا کہ سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں سمندر کے پانی پر، تو یہ سمندر کا پانی جو ہے ان کی ریس کی وجہ سے اوپر چلا جاتا ہے اور اوپر جا کر بادل کی شکلیں اختیار کر لیتا ہے. یہ یہاں سے پانی اوپر گیا، بادل کی شکل کے اندر اوپر ٹھہر گیا. اللہ نے اسے بدلی بنا کر ادھر ادھر محفوظ کر دیا. اب وہاں اللہ نے ایک ایسا سسٹم رکھ دیا ہے اپنی قدرت کا کہ یہاں سے کھارا پانی اوپر جاتا ہے، لیکن اوپر سے جب برستا ہے نیچے تو میٹھا بن کے برستا ہے. دیکھ رہے اللہ کی قدرت. نیچے سے گیا تھا سمندر کا پانی اور اوپر جا کر بدلیاں بن گیا، بادل بن گیا، بادل کے اندر محفوظ کر دیا گیا. اور پھر وہاں سے جب نیچے برستا ہے تو بہت صاف و شفاف اور اس کے ساتھ بہت ہی شیریں ہوتا ہے، پینے کے قابل ہوتا ہے. اگر ایسا سسٹم نہ ہوتا تو بڑی دقت یہ پیش آتی کہ ہم کو پانی لینے کے لیے سمندر جانا پڑتا. اللہ نے کیا کیا؟ سمندروں میں پانی محفوظ کر دیا، پھر اسے اوپر لے جا کر بادلوں کی شکل میں کر دیا. اب بادل کو جہاں برسانا ہوتا ہے اللہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں برس جاؤ. اب دیکھیے ہمارے اس ایریا میں سمندر نہیں ہے، بنگلور میں سمندر نہیں ہے، کرناٹک میں سمندر نہیں ہے، دوسرے علاقوں میں سمندر ہے. اگر ہم کو پانی لینا ہوتا تو ہمیں سمندر کے ایریا میں جا کے لانا پڑتا. اللہ نے انتظام کیا کہ نیچے سمندر سے پانی کو اوپر لے گیا، بادل کی شکل میں کر دیا اور بادل کو حکم دے دیا بنگلور میں جا کے برس جاؤ. اب وہ چلتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کھڑے کھڑے. دیکھو تماشا اللہ کا، اللہ کی قدرت کا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، وہ آتا ہے. کہیں ادھر جا رہا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے، ایک بادل ادھر جا رہا ہے، ایک بادل ادھر آ رہا ہے. اب جس بادل کو جہاں جانے کا حکم ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے، وہاں برس جاتا ہے. اب جو پانی وہاں تھا وہ پانی ہم کو یہاں میسر آ رہا ہے. اب وہاں سے وہ نیچے آتا ہے، جس کو جس شکل میں چاہے وہ مل سکتا ہے، اور جہاں یہ محفوظ ہو جاتا ہے وہاں ہم جا کے لے سکتے ہیں. اور پھر جو ہے اندر زمین میں چلا جاتا ہے تو پھر زمین سے اس کو نکالا جا سکتا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم جو دنیا کے اندر جاری ہے. اب ہم پانی پیتے ہوئے کبھی اس پر غور کریں، معلوم نہیں یہ پانی کہاں سے آیا ہوگا، کون سے سمندر سے
आसमानों की तरफ गया होगा, बदली बना होगा, फिर वहां अल्लाह का हुक्म हुआ होगा, वहां से वो चला होगा और वहां से चलकर यहां बरसा होगा, फिर कहां ठहरा होगा, वहां से निकलकर मेरे घर में आ गया, यहां तक आने के लिए कितने लोगों ने काम किया होगा और मेरे घर में ये पानी मुझको दस्तयाब हो रहा है। जरा भाइयों ये सोचे, अल्लाह की हिकमत समझ में आएगी, अल्लाह की कुदरत और जलालत समझ में आएगी, उसका सिस्टम समझ में आएगा, उसकी कारीगरी समझ में आएगी। यह है अल्लाह का निजाम। बात चली थी किसी बात पर, पहुंच गई किसी और जगह। मैंने बात यहां शुरू की थी कि कुछ जो है इंसान पर अहवाल ऐसे आते हैं जो हमारी तबीयत के मुवाफिक, जो हम चाहते हैं वो होता है। हम पानी चाहते हैं पानी मिलता है, खाने को चाहते हैं खाना मिलता है, ऐसा खाना चाहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा मिलता है। बिरयानी की ख्वाहिश हो गई, बिरयानी पका देते हैं, गोश्त की ख्वाहिश होती है, गोश्त पका लेते हैं। अगर हमको ख्वाहिश होती है फुला अंदाज का खाना पके, वो पका के खा लेते हैं। जो हम चाहते हैं वो अल्लाह अता करते हैं, लेकिन इतनी सारी मखलूकात उसके ऊपर काम करती है। ये सोच सोचकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। लिहाजा हर वो हालत इंसान की जो अल्लाह उसकी तबीयत के मुआफिक बना देते हैं और उसको नेमत बनाकर अता कर देते हैं, वो काबिल शुक्र होती है। इसी ऐसे तमाम अहवाल पर अल्लाह की शुक्र गुजारी होती रहनी चाहिए। दूसरे अहवाल वो हैं जो हमारी तबीयत के मुआफिक नहीं है। हम चाहते हैं कुछ, होता है कुछ, खाना चाहते हैं खाना नहीं मिलता, ऐसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, तबीयत सेहतमंदी चाहते हैं तबीयत में, लेकिन बीमारी आ जाती है। कोई मसला हम चाहते नहीं कि भाई परेशानी का हो, लेकिन परेशानी आ जाती है। ऐसे अहवाल भी कभी कभी इंसान को पेश आते रहते हैं। अल्लाह ने इस आयत के अंदर इसी किस्म के अहवाल के पेश आने पर इंसान को क्या करना चाहिए उसका एक नुस्खा बताया है। मैं असल में यही बताना चाह रहा था, लेकिन बात इसी पर, वक्त इसी पर खत्म हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए मदद हासिल करो अपनी तकलीफों में, अपनी परेशानियों में, अपने नामुवाफिक हालात में, हवादिस के मौके पर, तुम्हारी तबीयत से खिलाफ कोई बात पेश आने पर, ऐसे अहवाल पेश आने पर तुमको चाहिए इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद हासिल करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बिला शुबा अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ में है। इस मौजू पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगले हफ्ते होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।